ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے کنزا سے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے ان کا نیشنل گیم سے اب انٹرنیشنل لیول کی جو گیمز کے حوالے سے ان کی ٹریننگ جاری ہے، لیکن اب ان کی کلاسز بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑی کلاسز میں آ چکی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اس کے سر پر ہیں. تو وہ کس طرح سے ہمارے لیے تو ایک بہت ایک اچھی وہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے بچے، ایسے کھیل کے میدان کے اندر آنے والے کھلاڑی، چاہے وہ میلز میں ہوں اور اسپیشلی فیمیلز کے اندر، کہ وہ اتنی ساری ذمہ داریاں بھی سنبھالتے ہوں، سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوں، ہمارے لیے تو وہ ایک باعث مثال ہیں. ہم وہیں سے واپس کنزا کی طرف چلتے ہیں اور وہیں سے اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں کنزا کا، کہ آگے جو ہے ان کی پلاننگز کیا ہیں فیوچر کے لحاظ سے. جی کنزا، جس طرح سے ہماری بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اب آپ کیسے اس چیزوں کو، سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں گے. مطلب میں اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھتی ہوں، جیسے سینٹر جوائن کرے میں گھر میں اپنا اسٹڈی کر لیتی ہوں. تو مطلب یہ ہمارا جو اکیڈمی ہے یہ بھی سر بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ مطلب ان ڈیز میں ہمارے ایونٹس رکھواتے ہیں جس میں ہمارے پیپرس نہ ہو رہے ہوں. کوآپریشن کوچز کی طرف سے جی، بھی چل رہی ہے. کوچز کی طرف سے بہت کوآپریشن سے. تو یہ ایسا رکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیپرس کے ڈیز ہوں ان میں نہیں ہوں. صحیح ہے. سن گیمس ہوں، نیشنل ہوں، یہ بہت ہمیں سپورٹ اسپورٹس کی طرف سے. تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پر ہوتی ہے تو پیرنٹس کی طرف کہ فرسٹ آف آل اسٹڈی دین اسپورٹس، اسٹڈی کے بعد جو ہے نا پھر اسپورٹس، لیکن پھر بھی الحمدللہ جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے. جی جی بالکل. دیٹس گریٹ. کنزا یہاں تک تو ساری چیزیں بہت اچھی رہیں. اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کہ جہاں پر جو ہے آپ کو اپنے ہنر دکھانے پڑ گئے. واقعہ تو ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا، آٹوز والوں کے ساتھ تو ہوا تھا میرے ساتھ کہ مطلب ہم لوگ جا رہے تھے کہیں تو نا مطلب آٹو والے تھوڑا کرتے ہیں کہ مطلب لیڈیز ہیں، آٹو خراب کر دیا، یہ کر دیا. تو پھر مجھے نا ایکچولی میرا مائنڈ تھوڑا، میں پہلے بندے کو پہچان جاتی ہوں کہ یہ ایسا ہے، ہاں. تو پھر میں نے اپنی مدر کو کہا مما مجھے یہ آٹو والا تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس پہ. تو مما نے کہا تم ایسی بات ہی نہیں کرو، چلو بیٹھو. تو پھر ہم لوگ چلے گئے آگے. جب ہمارا تھوڑا گھر ہمارا تھوڑا نا سائڈ ایریا پہ، تو وہاں پہ جا کے اس نے تھوڑا آٹو خراب کر دیا. پھر ہمارے ساتھ میری فرینڈس بھی تھیں اور کزنس بھی تھیں، مدر بھی تھیں. تو دین پھر وہ خراب کر کے ایک دم کھڑا ہو گیا. پھر میں نے کہا بھائی آپ چلائیں. تو پھر وہ مس بی ایف پہ اتر گیا. تو دین پھر میں نے اپنا ٹائیکوانڈو جوائن کر دیا. تو کیا اس کو سبق سکھایا؟ جی بالکل، کہ مطلب آپ لیڈیزوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، مطلب ہم آپ کو ہر چیز کرایہ بھی دے رہے ہیں، ان کے فری تھوڑے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ. صحیح بات ہے. تو مطلب پھر بھی آپ اتنا وہ لیڈیز کے ساتھ وہ نہیں کوآپریٹ کر رہے. تو اس کے بعد کیا اسی آٹو پہ گئے واپس؟ نہیں، اسی آٹو پہ نہیں گیا. پھر ہم نے دوسرا مطلب اس کو تھوڑا میں نے سبق سکھا کے کہ نیکسٹ ٹائم کسی اور لیڈیز کے ساتھ نہیں اس طرح سے نہ کرے. تو پھر ہم نے اپنے گھر کال کری. تو پھر دین ہم چلے گئے تھے ساتھ. بالکل صحیح. تو اس نے معافی تلافی کر لی تھی؟ جی جی معافی تلافی کر لی تھی کہ اس کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ آئندہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا. چلے گڈ. تو اسی طرح سے جب آپ کہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کوئی دیکھ لیا کہ ہاں یار یہ تو کنزا جا رہی ہے، کنزا جا رہی ہے، اور چلو کنزا کے ساتھ ایک سیلفی ہو جائے، وہ کیسا ہے؟ کچھ ایسا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے؟ جی پہلے مطلب جو میرے سے زیادہ جو اسٹوڈینٹس تھے، تو مجھے سوشل میڈیا میں ان کو دیکھتی تھی یار یہ مجھے بھی ان جیسا ایبلٹی ہو کہ لوگ بھی میرے ساتھ پکچرس کھنچوائیں، ویڈیوز بنوائیں. تو دین اب میں نے جا کے جب میں جس لیول پہ ہوں تو مجھے الحمدللہ مجھے اب رسپانس ملا. تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ جو میرے فینس ہیں میں ان کو بھی سپورٹ کروں. تو مجھے بہت اپنی فینس کی طرف سے بہت سپورٹ ہے. تو فینز اور فالوورز جو ہے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سیلفی بناتے ہیں، ملتے ہیں، آپ کے پاس کمنٹس آتے ہیں، اس میں کیسے فیلنگز آتی ہیں؟ اس میں الحمدللہ اچھی فیلنگز آتی ہیں کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہمیں جو ہمارے فینس ہیں وہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھی اللہ پاک نے اپنی وہ دی ہوئی عزت ہمیں. بالکل صحیح. حیدرآباد شہر کے حوالے سے آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے شہر کے حوالے سے، جہاں سے آپ بلانگ کرتی ہیں، جہاں سے اسپیشلی آپ ہمارے پاس آئی ہیں ہماری ایز اے گیسٹ، تو اس شہر کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں گی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کے کچھ خواب ایسے، آپ کے کچھ ایسے ایم جو آپ اپنے شہر کے لیے کرنا چاہیں؟ جی میں یہ مطلب جو میرے جو سر ہیں جو مجھے اس لیول پہ لائے ہیں کہ مجھے اس قابل سمجھتے تھے، سر عبدالرحیم، سر ندیم، سر عرفان. تو میں ان کو ایک کر کے دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے اتنی ایبلٹی کہ میں پاکستان کلر لے سکتی ہوں. انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان انٹرنیشنل لیول تک کھیلوں اور اس میں گولڈ ون کروں. بالکل صحیح. تو اب بس میری یہی خواہش ہے کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو میرے سر ہیں اور میرے مدر ہیں، میں ان کو کر کے دکھاؤں کہ میں جب اس گیم میں آئی ہوں تو میں اور تھنک کر سکتی ہوں. انشاءاللہ ہماری سب کی جو ہے بیسٹ آف وشز جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی. آپ
ہمارے چینلز کے اوپر جب یہاں پر آئیں, یہاں پر آپ کا ایکسپیرینس ہوا, ہمارا سارا اسٹاف آپ سے ملا, اور کیسا فیل کیا آپ نے ہمارے حوالے سے, اسٹاف کے حوالے سے, چینل کے حوالے سے, کوئی فیڈ بیک آپ کا؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے حیدرآباد کے لیے اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اپنے شہر کا, کہ پاکستان لیول تک میں جاؤں, اور مجھے گھر پاکستان لیول تک تو الحمدللہ جا چکی ہیں آپ, انٹرنیشنل لیول ہاں, تک جا کے international- آپ نے پاکستان کا فلیگ جو ہے جی وہ سر جی بلند بالکل, کرنا ہے, فلیگ اپنا سر بلند ٹھیک ہے, کرنا ہے. آپ کو اپنا سبز پرچم جو ہے وہ بالکل سر بلند بالکل کرنا ہے. بالکل. ہم سب کی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں جی. کہ آپ پاکستان کا پرچم جو ہے سر بلند کر سکیں. اس میں آپ کا جو نیکسٹ میچز انٹرنیشنل جس کی آپ تیاری کر رہی ہیں وہ کب تک اور کہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے, کہاں پر ہوگا اور کون سے میچز ہوں گے وہ؟ ابھی جسٹ میں اونلی ٹریننگ پر ہوں, کیمپ میں ہوں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کیمپ میں ٹریننگ کر رہی ہوں. تو جیسے ہی اب مجھے کوئی بھی ایونٹ مجھے دکھے گا جہاں سے مجھے آفر آئے گی تو میں دین چلی جاؤں گی. اوکے اوکے اوکے. مطلب میں ایز اے مطلب ٹریننگ ہوں, جہاں سے مجھے کال ہے دین میں آئے گو. تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ انٹرنیشنل کے لیے کمپیٹیٹ ہو چکی ہیں, جو آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے اس میں کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں دوبارہ؟ جی جی بالکل, کوچز آپ کے ٹیسٹ اس لیتے میں ہیں؟ کوچز ہمارے نا کمپٹیشنس ہوتے ہیں, اس میں جی ہمارے جی جی. دین میں کوالیفائی کر کے پھر دین میں نے اوکے انٹرنیشنل اوکے. کھیلنے تو جانا. کتنے پلیئرز ہوتے ہیں جس میں جو ہے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس میں سلیکٹ جو ہے وہ کرتے ہیں؟ اس میں مطلب ویٹ کیٹیگری ہاں, ہوتی ہے, ویٹ کیٹیگری تو تو اب ڈیفینیٹلی اس ہے. میں بھلے 10 گرلس ہوں 5 ہوں, جتنی بھی ہوں مجھے ان کو کوالیفائی کر کے جانا ہوگا. اوکے, تو ان کے میچز جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹریننگ کے دوران؟ انٹرنیشنل ٹریننگ کے دوران 2 days 1 یا 2 days کا وہ اچھا, ہوتا ہے. آفٹر ایوری 1 or 2 days, couple of days کے اندر جو ہے وہ میچز ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی اس میں وہ ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے کہ جی 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 کون جو ہے اوپر آ رہا ہے, کون نیچے آ رہا ہے, جی کس کی بالکل کیٹیگری بالکل. کہاں پر آ رہی ہے, تو اس میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طرح سے کیٹیگریز بن رہی ہوتی ہیں. دیٹس گڈ. تو آپ کا وہ جو ایک خواب ہے, آپ کا ایک سپنا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اس کو پورا کرے گا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے. اس میں پیرنٹس کی سپورٹ کہاں تک ہے کہ جی ہاں بیٹا یہاں تک تو ٹھیک تھا, حیدرآباد میں تو تم کھیلتی تھی, کراچی تک بھی ٹھیک تھا, چلو پاکستان میں بھی کھیل لیا, اب پاکستان سے باہر جانے کے حوالے سے کیا ہے؟ جی بس یہ مما کی بہت سپورٹ ہے. میں ایک ہی بہن ہوں تو مجھے تھوڑا مما والوں کو پرابلم ہوگی کہ اب جب یہ چلی جائیں گی تو ہمارے گھر کے اور کام کون کرے گا. تو بس تھوڑی یہ سپورٹ ہے کہ اب مما کہتی ہیں کہ جب تم نے اس لیول تک آ گئی ہو تو پھر آگے بھی جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. چلو گڈ, بیسٹ آف لک, بیسٹ آف لک. پروگرام کے اختتام کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. آپ ہمارے چینل کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں, کوئی اپنے کمنٹس دینا چاہیں کہ آپ کو کیسا لگا یہاں پہ, آپ کو پروگرام میں پارٹیسپیشن کیسی لگی؟ مجھے بہت اچھا لگا, تھینک یو سو اور مچ. مجھے جیسے میں حیدرآباد سے آئی تو مجھے کنوینس کی بالکل پرابلم نہیں ہوئی, چینل والوں کی طرف سے مجھے کنوینس ملی, اور مطلب اسٹاف بہت اچھا ہے یہاں کا, مطلب میں آل ٹائم سیٹسفائنگ ہوں اس چینل سے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ کنزا. ہماری بیسٹ وشز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. اور پروگرام کے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں. آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حیدرآباد سے اسپیشلی یہاں پر پارٹیسپیشن کے لیے آئیں, پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اور پاکستان کے لیے آپ ایک فخر ہیں, اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ہر سٹیپ کے اوپر کامیابی دے. ناظرین, آج کی جو ہماری مہمان تھیں کنزا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کری. ان سے بہت ساری ان کا جو جرنی تھا اس سے ہم مستفید ہوئے کہ کس طرح سے انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی. اس وقت پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے, اجازت چاہیں گے ہم آپ سے. آپ کا میزبان ظفر خان آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی طرح سے دوبارہ حاضر ہوگا. جب تک کے لیے اجازت چاہیے. السلام علیکم.